السلام علیکم دوستوں، آج ہم تذکرہ کریں گے قرآن کریم کی ایک ایسی صورت کا جس کو امہ پارہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ سورۃ النبا جس کا نام ہے، اور امہ پارہ اسی صورت سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس صورت میں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا کا پورا پیکج اتار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس صورت میں تذکرہ کیا ہے اپنے انعامات کا، کہ ہم نے انسان کے لیے کن کن چیزوں کو بنایا جو اس کے لیے ضروری تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آگے جا کے جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر جہنم کا تذکرہ کیا ہے، پھر اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، متقی لوگوں کا، اور پھر جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آخرت میں اور بالکل آخری میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کا، قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کے کچھ احوال بتائے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہماری بات تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انعامات بتائے ہیں، صورت میں انعامات گنائے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بالکل بچھونا بنا دیا ہے کہ ہم اس میں کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، تمام چیزیں ہم اس میں انجام دیتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے میخیں، کیل بنا کر۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں فرمایا ہے کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین میں ڈال دیا کہ تمہاری آسانی کے لیے، تمہارے لیے، ان تمید بکم وانہارا وسبلا لعلکم تہتدون، کی یہ ڈولا کرتی تھی زمین۔ زمین کو جب سمندر پر بچھایا گیا تب زمین اپنی جگہ سے اوپر نیچے ڈولا کرتی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو گاڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اور صورت میں بھی اور جگہ بھی قرآن میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ والجبال اوتادا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو بنایا جوڑوں کی شکل میں۔ جوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، مرد عورت کا ایک جوڑا ہے، جانوروں میں جوڑے ہوتے ہیں، بکرا بکری ایک جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ایک جوڑے بنائے ہیں اور اسی سے نسلیں چلتی ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو آرام دہ۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، تمہارے لیے نیند کو آرام دے۔ یعنی انسان پورے دن کام کرتا ہے، تھکتا ہے، محنت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو اس کی بڑی آرام دہ چیز بنا دی ہے کہ جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے، نو ٹینشن ہوتا ہے، بالکل ایکٹیو ہوتا ہے اگلے دن کام کرنے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو اوڑھنی بنا دیا، لباس بنا دیا۔ یعنی رات تمام چیزوں کو گھیر لیتی ہے۔ رات کا جو موسم ہوتا ہے، جو ویدر ہوتا ہے، وہ انسان کو ایک نیند پرووائڈ کرتا ہے، جو ایک نیند دیتا ہے، ایک ایسا سما بن جاتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ رات میں نیند آ جانے لگتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو بنا دیا کام کے لیے، معاش کے لیے۔ یعنی دن میں انسان جا کے محنت کرے، کام کرے، اپنا رزق تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کے لیے بنایا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے پورا کہ ہم نے انسان کو کیوں بنایا اور کس لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا تذکرہ کر دیا کہ ہم نے رات اس کو آرام کے لیے دی ہے، دن ہم نے اس کو کام کے لیے دیا ہے۔ اب وہ جائے اور دن میں اپنا رزق تلاش کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا آگے جا کے اس صورت میں بیان فرماتے ہیں کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک قیامت کا دن ایک متعین وقت ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسری چیز ہمارے سامنے بیان کری ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہے کہ وہ ایک متعین وقت ہے جو آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی دوسری جگہ قرآن میں کہا ہے کہ یہ ٹل نہیں سکتا، کسی کے ٹالنے سے بھی، یہ ایک متعین وقت ہے جو بالکل آ کر رہے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آؤ گے۔
یعنی جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر فوج در فوج حشر کے میدان میں جائیں گے، بالکل ایک بڑی آبادی میں، دنیا کے پہلے شخص سے لے کے دنیا کے آخری شخص تک، یعنی حضرت آدم سے لے کر دنیا میں آخری جو بھی انسان آئے گا، تمام کے تمام لوگ بالکل اٹھ کر جائیں گے، چاہے وہ کیسے بھی ان کی موت ہوئی تھی، چاہے وہ جل گئے، دفن ہو گئے، راکھ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام کو ایک جگہ جمع کر دے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمانوں کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا تو اس میں دروازے بن جائیں گے، یعنی آسمانوں کو اللہ تعالیٰ پھاڑ دیں گے تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا تو وہ ریت کی سیراب کی شکل اختیار کر لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بالکل چورا چورا ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ جب کوئی انسان ریت میں سفر کرتا ہے تو سامنے جو ایک ریت ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک پانی کی نظر کی طرح سے دکھتی ہے، کہ جو بہت دور ایک بالکل ریت ہوتی ہے وہ بالکل ایک پانی کی طرح سے دکھتی ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ بالکل پہاڑوں کو ریت ریت کر دیا جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، پھر اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جہنم کا کیا حال ہوگا۔ ان جہنم کانت مرصادا، تو جہنم کا حال تو ایسا ہے کہ جہنم تو گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ سرکشوں کا ٹھکانہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے کہا ہے کہ ما طغا، اس نے سرکشی کی، یعنی وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مانا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا کہا تھا ان چیزوں کو نہیں کیا، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا تھا ان چیزوں سے وہ لوگ نہیں بچے، تو وہ لوگ سرکش ہی تھے، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہنم تو گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے کہ بس ایک مرتبہ آ جائے انسان۔ للطاغین مآبا، جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، جس میں مدتوں رہنا ہے۔ اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مدتیں بڑھتی جائیں گی اس کے اندر، یہ لوگ اس میں مدتوں رہیں گے۔ لابثین فیہا احقابا، جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ انسان کتنا رہے گا، 1 دن 2 دن 4 دن نہیں، وہ مدتوں اس میں زمانوں اس میں رہے گا انسان۔ لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو جہنم کا تذکرہ کیا تھا کہ جہنم کیسی ہے، جہنم گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ مجرموں کا حال کیا ہوگا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ اس میں وہ لوگ نہیں چکھیں گے کسی ٹھنڈک اور پانی کی چیز کو، یعنی مجرموں کو اس میں نہ کوئی ٹھنڈک کی چیز ملے گی اور نہ پانی جیسی کوئی چیز ملے گی۔ یہاں تو دنیا میں انسان کافی پیتا ہے، کولڈ ڈرنک پیتا ہے، پانی پیتا ہے، اچھے سے اچھا منرل واٹر پیتا ہے، بسلری پیتا ہے، لیکن جہنم میں کیا حال ہوگا انسان کا۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل زبردست اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنا جواب دیا ہے کہ الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور پیپ لہو کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتا دیا کہ جہنم ایسی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم ان لوگوں کا سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ جہنم میں ایسا انسان کا حال ہوگا کہ انسان اس میں نہ کسی پانی کی چیز اس کو ملے گی اور نہ کوئی ٹھنڈک کی چیز اس میں ملے گا تو کیا ملے گا، اس میں انسان کو پیپ ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب انسان اس کو پیے گا تو منہ سے اس کی آنتیں باہر آ جائیں گی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاء وفاقا، اللہ تعالیٰ آگے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ان کا پورا بدلہ ہوگا، یعنی ان لوگوں نے جو آج تک ان لوگوں نے کیا ہے تو ان کا بدلہ یہی ہے، یہ لوگ یہی ڈیزرو کرتے ہیں، تو ان کا یہ پورا بدلہ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ یہ لوگ حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا خود ہی بتا دیا کہ یہ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ اگر یہ لوگ حساب کتاب کی امید رکھتے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام چیزوں کا جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، زکوٰۃ کیوں نہیں دی، پیسہ تھا تو حج کیوں نہیں کیا،
پیسہ تھا تو قربانی جب واجب تھی کیوں نہیں کی؟ اور بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، نیبرز سے یعنی پڑوسیوں سے اچھا سلوک کیوں نہیں کیا؟ تو ہر چیز کا انسان کو جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما دیتے ہیں کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ ان لوگوں کو حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے یہ لوگ، اس لیے ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ان لوگوں نے ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو اس میں لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو پہلے سے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے کہ انسان کیا کرے گا، نہیں کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورا اختیار دیا ہے کہ تم کو جو کرنا ہے کرو، جیسا کرنا ہے کرو، تم مجھ کو مانو نہ مانو، تم نماز پڑھو نہ پڑھو، تم زکوٰۃ دو نہ دو، تمہارے پہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے انسان کیا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورا اختیار دیا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پھر اللہ تعالیٰ ان جہنمی لوگوں سے کہیں گے کہ چکھو، فذوقوا چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، کہ کوئی چیز تمہارے لیے زائد نہیں کی جائے گی مگر عذاب کے، یعنی تمہارے کو جو بھی جہنم میں ملے گا وہ عذاب ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب جو بھی تمہیں بالکل ملنے والا ہے، تم جو بھی مانگو گے وہ صرف عذاب ہی عذاب ہوگا، چاہے وہ کھولتا ہوا پانی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بتایا ہے کہ بالکل آگ کے ستون ہوگے جو انسان کو گھیر لیں گے، انسان اس سے نکل نہیں پائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوں گی اس سے زائد نہیں ہوں گی کہ یہ سب عذاب ہی ہوں گی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقی لوگوں کے لیے تو کامیابی ہے۔ متقی لوگ کون؟ جن لوگوں نے اللہ کی بات مانی، جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے کہنے پہ گزاری کی، جو اللہ کے احکاموں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کو کہا انہوں نے کیا، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کو کہا وہ لوگ رکے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اقربکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو متقی ہو، یعنی اللہ کے سب سے کلوز جو بندہ ہے وہ متقی انسان ہے، چاہے وہ کوئی عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، وہ متقی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک ہے۔ ان اقربکم عند اللہ اتقاکم، تو ہم تھے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کا ذکر کیا ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنم کا تذکرہ کیا، پھر جہنمیوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں جنت کا ذکر کرتے ہیں کہ جنت میں کیا ہوگا۔ حدائق واعنابا، اور پہلے ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہے، یہ حدائق واعنابا ایمان والوں کے لیے، کہ انگور کے باغات ہوں گے، وکواعب ترابا وکأسا دہاقا، حوریں ہوں گی، وکأسا دہاق ہم عمر حوریں عورتیں ہوں گی، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے ہوں گے۔ جیسے انسان دنیا میں شراب کی بوتل میں شراب کو بالکل گلاس میں ڈال کے ایسے چیئرز کرتا ہے، انسان بالکل اس کو چھلکتا ہوا دکھتا ہے پیمانہ، تو وہاں پہ جنت کی شراب ہوگی، وکأسا دہاقا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ وہ لوگ اس میں نہیں سنیں گے کسی لغو بات کو، یعنی فالتو بات کو، ولا کذابا، اور نہ کوئی کسی جھوٹی بات کو۔ یعنی انسان دنیا میں تو فالتو کی باتیں سنتا ہے، فالتو کی باتیں کرتا ہے، جن باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس بولے جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں نہ انسان کسی جھوٹی بات کو سنے گا اور نہ کسی فالتو کی بات کو سنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان تمام چیزوں سے پرے رکھا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے پورا بدلہ ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا جہنمیوں کے لیے کہ یہ ان کا پورا بدلہ ہوگا، کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو پیپ پلایا جائے گا اور ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا متقی لوگوں کے لیے کہ جنت میں پورا بدلہ ہوگا۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغ ہوں، ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی جنت میں ایسے باغات ہوں گے کہ ان کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی۔
اللہ تعالیٰ نے جنت کا کئی جگہ تذکرہ کیا ہے۔ تو جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کہ جو آسمان کا رب ہے، رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب، اور جو ان کے درمیان ہے، رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، لا یملکون منہ خطابا، تو قیامت کے دن کسی کی اتنی مجال نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے کچھ بول سکے کوئی، لا یملکون منہ خطابا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن تمام روحیں اور فرشتے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں تمام فرشتے اور تمام روحیں، یعنی آج تک کے جتنے بھی انسان حضرت آدم سے لے کے آخری تک آئے ہیں، تمام کے تمام ایک ہی صف میں، ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے، اور کسی کی اتنی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بول سکے۔ لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کو اجازت ہوگی وہی کہے گا اور سچ سچ کہے گا، جو کہے گا سچ کہے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیں گے۔ وقال صوابا ذلک الیوم الحق، تو یہ حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تو تم کو ڈرایا ہے قریب آنے والے عذاب سے، یعنی قیامت تو ایک دن آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے کو یہ جو عذاب آنے والا ہے انسان کے لیے، ایک دن قیامت ہے، اس کے بعد یہ جو تمام منظر ہوگا انسان کے سامنے، تو ہم نے تو تمہیں بس ڈرایا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ جس دن یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ ہر انسان دیکھے گا ما قدمت یداہ، کہ اس نے جو آگے بھیجا ہے، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو بھی اس نے اعمال کیے ہیں، وہ جو آگے اس نے بھیج دیے ہیں، چاہے اچھے کیے ہیں برے کیے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے گا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی کہ تم نے یہ اچھا کیا، یہ برا کیا، یہ ایسا کیا۔ اور وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بھی جمع کریں گے جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم کیا، اور ایک دوسرے سے ان کو بدلہ دلوائیں گے، اور بدلہ دلوانے کے بعد ان کو مٹی کر دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام منظر کافروں کے سامنے گھٹ رہا ہوگا، تب وہ کافر کہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے اور جنت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔